السلام علیکم ناظرین، اس انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ جب غلطی سے میرا ہاتھ اس کو لگ گیا تھا تو کیسے واویلا مچایا تھا۔ اب اس کو کچھ نہیں ہوا میرا ہاتھ پکڑنے سے۔ زباریہ اپنے بستر پر بیٹھی سامنے کھڑے مہجان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئے تھے کہ مہجان کے موبائل فون پر شارق صاحب کی کال آ گئی اور اب وہ انہی سے بات کر رہا تھا۔ مہجان ابھی نکلو وہاں سے اور زباریہ کو لے کر یہاں پہنچو۔ فون سے شارق صاحب کی سنجیدہ آواز ابھری پر کیوں؟ ابھی تو ایک ہفتہ ہی ہوا، اتنا گھناؤنا مذاق نہ کریں میرے ساتھ۔ مہجان نے حیرانی سے جواب دیا، میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ آپ کو ہر فیصلہ اتنی اچانک ہی کیوں کرنا ہوتا ہے؟ پہلے اچانک سے شادی کروائی، پھر اچانک سے ہنی مون پر بھیجا اور اب واپس بھی وقت سے پہلے اچانک بلا رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا اب اور نہیں۔ آپ نے تو مجھے کھلونا ہی سمجھ لیا۔ وہ باتیں مان لیں تمہیں نہ میں نے آپ کی، لیکن اب یہ ہرگز نہیں مانوں گا۔ مہجان نے اپنے بے ساختہ امڈ آنے والے غصے پر بہت مشکل سے قابو پاتے ہوئے انہیں جواب دیا، گھر میں آفت آ گئی ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے ویسے۔ شارق صاحب کے لہجے کی سنجیدگی اور سختی بنوس برقرار تھی۔ کیسی آفت پاپا؟ سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ اس بار مہجان تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ شارق صاحب کی بات ایسی نہیں تھی جیسے نظر انداز کیا جائے، آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کال کاٹ دی۔ زباریہ جو تجسس سے مہجان کی گفتگو سن رہی تھی، اس نے فون بند کرنے پر فوراً بول اٹھی، کیا ہوا ہے مہجان؟ کیا کہہ رہے تھے تایا جی؟ مہجان نے شاید اس کی بات نہ سنی اور ویسے ہی خاموش کھڑا بس اضطرابی انداز میں فون کو جھلاتا رہا۔ مہجان کچھ پوچھ رہی ہوں؟ زباریہ اس کی خاموشی سے تنگ آ گئی، اس لیے اس کے نزدیک پہنچ کر اونچی آواز میں اسے دوبارہ مخاطب کیا، تم تو چپ کرو، کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ مہجان نے چڑ کر اسے جواب دیا کہ ٹرپ کینسل ہونے کا دکھ ابھی تازہ تھا۔ پھر ایک طویل سانس خارج کیا اور اسے دیکھتا بولا، پیکنگ کر لو، واپس جانا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ بس میں فضول میں مسکرائے جا رہی تھی اس کو دیکھ کر۔ زباریہ تم بے وقوف ہی رہنا، کبھی نہ نصیحت حاصل کرنا۔ خود پر افسوس کرنے کے علاوہ زباریہ کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ یہ اتنا شور کیوں آ رہا ہے اندر سے؟ زباریہ نے ساتھ کھڑے مہجان سے تعجب سے پوچھا۔ وہ دونوں ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ انہیں گھر کے اندرونی حصے سے کچھ شور سا سنائی دیا، جیسے لڑنے جھگڑنے کی آواز ہو، جسے محسوس کر کے زباریہ نے مہجان کو مخاطب کیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب، اندر چل کے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ماجرا ہے۔ مہجان خود الجھا ہوا تھا، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلے انہیں فوری طور پر بلانا، پھر جب وہ وہاں پہنچ جائے تو انہیں ریسیو کرنے بھی کوئی نہیں آتا، انہیں خود ہی ٹیکسی سے آنا پڑتا، اور اب جب گھر آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا، جبکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آ گئی ہو تم زباریہ، چلو گھر چلیں۔ یہ گھٹیا لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تمہیں ان کے حوالے کرتا، بھول ہو گئی تھی مجھ سے جو ان کی باتوں میں آ گیا۔ فاروق صاحب کی نظر جیسے ہی اندر داخل ہوتی زباریہ پر پڑی، وہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف جاتے ہوئے بولنے لگے، ہاں ہاں لے جاؤ اسے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری ہی بدنامی ہوگی جب لوگ تانے دیں گے کہ بیٹی طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی، پھر دیکھنا کیسی عقل ٹھکانے آتی ہے تمہاری۔ شارق صاحب استہزائیہ لہجے میں بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ زباریہ اپنا بازو فاروق صاحب کی گریز سے چھڑواتی ہوئی بولی، طلاق کی بات سے اس کی روح فنا ہونے لگی تھی، یہ تصور ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ تم چلو، ابھی گھر جا کر سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی اصلیت تمہارے سامنے بیان کر سکوں۔ وہ زبردستی اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور زباریہ بس دھندلاتی آنکھوں میں آس کے دیے لیے مہجان کو دیکھتی رہی کہ وہ ابھی آگے بڑھ کر اسے روکے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مہجان نے اسے روکنا تو درکنار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی یہ سب کیا ہوا؟ چچا جان زباریہ کو اس طرح کیوں لے کر گئے ہیں اور وہ کس اصلیت کی بات کر رہے تھے؟ مہجان ضبط سے مٹھیاں بھیجتا شارق صاحب کے مقابل کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، ہاں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور سب پھر پہلے جیسا ہو گیا، تف ہے اس کی بے وقوفی اور نادانی پر۔ شارق صاحب نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ کھل کر بتائیں گے سب، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ مہجان کی برداشت ختم ہونے کی تھی۔ ہاں اب جب سب کھل کر سامنے آ گیا تو تم سے کیا چھپانا؟ تو سنو، فاروق نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اسے میں چاہ کر بھی کبھی بلا نہیں پایا۔ میرے سینے میں جیسے بدلے کی آگ بھڑکتی تھی، میں بھی اس سے اس کا سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اگر زباریہ کی تم سے شادی ہو جائے تو اس کا حوالہ دے کر فاروق کو دھمکایا جا سکتا ہے اور اس طرح اس سے اس کی ساری
ساری جمع پونجی اور اس کا مکان بھی اپنے نام کروا سکتا ہوں، کیونکہ اب کوئی باپ یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی شادی کے چند روز بعد طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھ جائے۔ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق سے بچنے کے لیے سب کچھ آپ کے نام کر دیں گے؟ انہیں طلاق کا ڈر کیوں ہونے لگا؟ طلاق کا حق تو زباریہ کے پاس محفوظ ہے، مہزان طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ سب جعلی کاغذات تھے، جعلی نہیں تھے، 100% سچے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سازش آپ کی کس کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ اپنے مفاد کی خاطر آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کتنی اذیت میں مبتلا رہا؟ پہلے زبردستی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا، اور جب خیر چھوڑیں آپ وہاں مجھے کہہ رہے تھے نہ کہ خود غرضی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ واقعی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ مہزان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے ہی مزہ اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ 15 دن بعد زباریہ اب بس کر دو، اور کتنا رو گی؟ رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں اپنی ہمنا۔ زباریہ کی پیٹھ تھپ تھپاتے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، آپی یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے؟ کیوں کسی کو اپنی زندگی جینے نہیں دیتی؟ میں نہیں لینا چاہتی مہزان سے طلاق، تو کیوں بار بار میرے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے کہ میں پیپرز پر سائن کروں؟ زباریہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اچھا بس اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپی آپ کچھ نہ کریں نا، مجھے پتا ہے کہ جو تایا چاہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے اور علیحدگی ہی اس کا واحد حل ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ سب میری طرف سے نہ ہو، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں۔ ہمنا کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ یہ چوٹ کیسے لگی مہزان؟ شازیہ بیگم فکر مندی سے مہزان کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو دیکھتے ہوئے بولی، سپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا تھا مجھے اس لیے، لیکن جو بھی ہوا آپ کے لیے افسوس کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میں زندہ سلام آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مہزان نے پچھلے 15 دن سے جو روکھا لہجہ اپنایا ہوا تھا اس میں جواب دیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آئی ہوئی بولی، شازیہ بیگم نے اسے مطلع کرنا چاہا۔ کون؟ اس نے بے دہانی میں پوچھا۔ بھابی آپ کے روم میں ہیں۔ اس بار جواب عمیرہ کی طرف سے آیا۔ یہ سن کر مہزان کا دل ایک انجانی خوشی سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے قدم آگے بڑھائے کہ مزید انتظار کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پیچھے سے آتی شازیہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اپنا سامان لینے آئی ہے، اسے بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اس کا سارا سامان بھجوائیں گے، اس لیے خود لینے پہنچ گئی ہے۔ اپنی ہر ایک چیز ساتھ لے کر جانا، کیونکہ مجھے یہاں تمہاری کوئی نشانی نہیں چاہیے، سمجھ آئی؟ مہزان زباریہ سے دو ٹوک لہجے میں مخاطب ہوا، جو الماری کھولے اپنے کمرے نکالنے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ ماریا بھی کھڑی تھی، جو مہزان کو اندر آتے دیکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ زباریہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو خود ہی، ورنہ میں بس آج تمہیں کال کرنے لگا تھا، پوچھنا تھا کہ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو فیصلہ کرنے میں۔ جلدی سے پیپر سائن کرو اور قصہ ختم کرو۔ مہزان نے آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور باہر چلا گیا کہ آنکھوں میں جو نمی تیر رہی تھی اسے وہ زباریہ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ لگتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ زباریہ اپنا سر تھام کر سوچنے لگی۔ اسے اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی اٹھ جائیں نا، مما بلا رہی ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عمیرہ نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے مہزان سے کہا، جو ایک بازو آنکھوں پر رکھے بستر پر لیٹا تھا۔ جاؤ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ مہزان نے اسی طرح لیٹے ہوئے جواب دیا۔ مہزان کی آواز بھاری ہو رہی تھی، جیسے محسوس کر کے عمیرہ کا اپنا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ عمیرہ کے جانے کے بعد مہزان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی شرٹ نکالنے کے لیے ابھی اس نے الماری کھولی ہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کا زباریہ کا یہاں موجود ہونے کا احساس ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس نے میری زندگی میں جانا ہی تھا تو پھر آئی ہی کیوں؟ اور اگر آ ہی گئی تھی تو پھر اس نے دل سمانے میں کیا ضرورت تھی؟ اب اپنا سامان بھی لے گئی ہے ساتھ۔ پہلے اس کی چیزوں کو دیکھ کر تھوڑا سا حوصلہ تو مل جاتا تھا کہ کبھی تو آئے گی۔ مہزان کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ انگلی کی پور سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے سب سے اوپر رکھی ہوئی شرٹ اٹھائی کہ اس کی نظر اس کے نیچے پڑی ہوئی فائل پر پڑ گئی۔ یہ وہی فائل تھی جو اس نے زباریہ کو سائن کرنے کے لیے دی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا کہ یہاں کیسے پہنچ گئی، اور پھر ہاتھ بڑھا کر وہ فائل اٹھا لی۔ اس سے جڑی کچھ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگی، خاص طور پر زباریہ سے تھپڑ کھانا، جسے سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے یوں ہی وہ فائل کھول کر دیکھی تو اس میں حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہر صفحے پر زباریہ کے دستخط موجود تھے۔ تو کیا وہ یہ سب کرنے آئی تھی؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کا مطلب وہ بس ایک ہی بننا ہے کہ وہ مجھے اچھے سے سمجھ آ چکا ہے۔ مہزان نے کلمہ شکر ادا کیا کہ زباریہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور فائل دوبارہ وہیں رکھ دی کہ آخری موقع تھا اس کے پاس جسے وہ آنا میں ہرگز نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ٹائم دیکھا؟ رات کے 10 بج رہے ہیں۔ شارق صاحب نے مہزان کو بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکلتے دیکھا تو اسے کڑے تیوروں سے مخاطب کر بیٹھے
رہے۔ زباریہ کو لینے مہزان نے مضبوط لہجے میں کہا، کیا مجھ سے پوچھا یا میں نے اجازت دی ہو یا نہ؟ پھر کسی خوشی میں آپ کے جو بھی اختلافات ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، میری بیوی کے ساتھ نہیں۔ آپ کو بدلہ لینا ہے شوق سے لیں، لیکن صرف اپنے بھائی سے۔ آپ لوگوں کی آپسی لڑائی میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مہزان دھیمے لہجے میں جواب دیے باہر کی جانب چل دیا۔ زباریہ کہاں ہے؟ مہزان نے خضر سے پوچھا جو گیٹ بند کر رہا تھا۔ جی اپنے کمرے میں ہی ہیں، آپ آئیں۔ خضر نے مہزان کو احترام سے جواب دیا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے، میں چھت پر جا رہا ہوں، اسے وہیں بھیج دینا۔ ٹھیک ہے جی اچھا۔ خضر اسے جواب دے کر زباریہ کو بلانے چلا گیا، جبکہ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ہاں بولو، کیا ضروری بات تھی؟ زباریہ نے چھت پر پہنچتے ہی مہزان سے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، تو وہ اپنی طرف سے اس رشتے کو بچانے کے لیے جو کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ اب پتہ نہیں مہزان کی کیا مرضی تھی۔ زباریہ تمہیں احساس ہے کہ تم نے فیصلہ کرنے میں کتنا وقت ضائع کیا؟ مہزان نے شکوہ کنا کرتے لہجے میں زباریہ سے پوچھا۔ جس طرح یہ شب و روز میں نے انتظار کی سولی پر کاٹے ہیں نہ مجھے پتا ہے۔ تم فقط ایک بار کہہ کر تو دیکھتی کہ تم مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی، میں سب سے لڑ لیتا تمہارے لیے۔ کس امید سے کہتی؟ بس ڈرتی تھی کہ ہمیشہ مجھے دھتکارا تم نے، مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ اگر اب بھی ایسا کیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اور تم کیوں انتظار کرتے رہے؟ تم بھی تو پہل کر سکتے تھے نا۔ بس عقل ہی سلب ہو گئی تھی میری۔ تمہاری یاد میں مجنوں جو بنا بیٹھا ہوا تھا، لیکن تمہیں اس بارے میں آگاہ کرنے سے جھجکتا تھا کہ تمہارے منہ سے انکار سننے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن اب میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس دل میں فقط ایک تم ہی بلا شلکت گہرے مالک ہو۔ جھوٹ تھوڑا بولو۔ زباریہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی۔ پھر بتاؤ ایسا کیا کیا جائے کہ تمہیں یقین آ جائے؟ اس چھت سے کود کر دکھا دوں؟ اوور ایکٹنگ، اتنی سی اونچائی سے کود کر تمہارا کیا بگڑے گا؟ زباریہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو جب میں مر جاؤں گا تب یقین آئے گا میری محبت کا؟ مہزان نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مہزان کی بات پر زباریہ دہل سی گئی تھی۔ بہت اچھا لگا اپنے لیے تمہاری فکر مندی دیکھ کر۔ اب چلو، میں گھر میں تمہیں بگانے آیا تھا۔ تمہارے بغیر میرا کمرہ اور میرا دل دونوں ویران پڑے ہیں۔ بگانے کے لیے کیوں؟ اب جب سارے ظالم سماج بن کر دو محبت کرنے والے لوگوں کو جدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں تو یہی کرنا پڑتا ہے۔ پھر خوش فہمیاں، میں نے کب کہا کہ مجھے محبت ہے؟ میں ساتھ تو جا رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں معاف کر دیا، بلکہ گن گن کے سارے بدلے لوں گی اس کے جو تم نے میرے دل دکھاتے ہیں۔ زباریہ نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا لے لینا، پہلے بھی تو تھپڑ مار چکی ہو اپنے مزاجی خدا کو۔ میں نے کچھ کہا تھا؟ اب بھی جتنی سزائیں دینا چاہو اپنے اس خادم کو دے سکتی ہو کہ میں تمہیں میری طرف سے پورا حق حاصل ہے۔ اب چلو اپنی بات مکمل کر کے۔ مہزان نے مسکراتے ہوئے زباریہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے لیے آگے بڑھ گیا۔ زباریہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ فاروق صاحب نے مہزان کے مد مقابل آتے ہوئے اسے لتاڑا اور زباریہ کو ساتھ لیے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ چچا جان، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ زباریہ میری شرعی اور قانونی بیوی ہے، اس طرح سب سے زیادہ حق میرا اس پر رکھتا ہوں۔ مہزان نے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا مطلب؟ شوہر ہو تو اسے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرو گے، جبکہ وہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی؟ آپ کے سامنے کھڑی ہے، پوچھ لیں اس سے کہ اپنی خوشی سے جا رہی ہے یا مجبوری میں۔ مہزان نے زباریہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ زباریہ بس سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی، لیکن دونوں کی نظریں اسے خود پر بآسانی محسوس ہو رہی تھیں۔ باپ اور شوہر میں سے کسی ایک کی بات ماننا اور دوسرے کی بات کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ فاروق صاحب کچھ دیر دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر ہنستے ہوئے بولے، بھائی دیر آئے درست آئے، تم دونوں کو آخر ایک دوسرے کی قدر ہوئی۔ سرپرائز! عمیرہ کی چہکتی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہاں دونوں گھرانوں کے سب افراد جمع تھے۔ تم دونوں کو ساتھ رہ کر ایک دوسرے کا احساس نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ تم لوگوں کو جدا کر دیتے ہیں، شاید اس طرح ایک دوسرے کی اہمیت تم دونوں کو دلوں میں اجاگر ہو، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ سب اتنی جلدی ہو جائیں گے۔ شارق صاحب آگے بڑھے اور انہیں تفصیل سے بتایا، جس پر وہ دونوں سب کے سامنے بس کسیانی ہنس ہنس کر رہ گئے۔ لیکن پاپا آپ کو کیسے پتا؟ مہزان نے شرمندگی سے پوچھا۔ ایسے تو تھوڑی میں تمہیں چھوڑ دیتا، پل پل کی خبر لیتا تھا میں وہاں سے تم دونوں کی۔ شارق صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے اسے جواب دیا، جس پر باقی سب بھی ہنس دیے۔ 5 سال بعد، یعنی 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مما 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 جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ زباریہ نے ننھی سی فائزہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا، جو سو کرتی مسلسل ایک ہی گردن جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ زباریہ کو متوجہ کرنے کی کوشش تھی، جو ادر گرد سے بے نیاز ساتھ بیٹھی شزت سے باتوں میں مصروف تھی۔ حیدر بھیا نے اتنی زور سے میرا بال کھینچا ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے زباریہ اور مہزان کے بچے ہیں۔ حیدر بھیا نے اتنی زور سے میرا بال
خیال کھینچا ہے۔ نائرہ کے اندر پر زباریہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی، جس پر اس کی بھاں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اف کتنی چھوٹی ہو تم، بس آرام سے ہاتھ لگایا تھا، اور اپنی بات بھی تو بتاؤ نا، جو میرے منہ پر اتنے ناخن مارے ہیں جنگلی بلی کی طرح۔ پیچھے سے حیدر بھی نمودار ہو گیا اور اپنے دفاع میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد فائزہ بھی میدان میں اتر گئی اور بڑھ بڑھ کر جواب دینے لگی۔ ان دونوں کی نوک جھونک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حسب عادت دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے، تطہار اور دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ آج انہیں دیکھ کر ایک بار پھر زباریہ کے سامنے اپنا بچپن تازہ ہو گیا تھا، جس سے اس کے لبوں پر ایک تازگی بھری مسکراہٹ ابھر گئی۔ اس نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں اصل خوبصورتی تو اس طرح ممکن ہے، کبھی کبھی ہلکی پھلکی لڑائیاں بھی ضروری ہوتی ہیں رشتوں کی مضبوطی کے لیے، ورنہ انسان اکتا بھی جاتا ہے۔ ختم شد۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو عشق میں قربت پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔